سونے دو اگر وہ سو رہے ہیں، غلامی کی نیند میں ہو سکتا ہے وہ خواب آزادی کا دیکھ رہے ہو۔ اگر تیری نظر اڑتے وقت بھی اپنے آشیانہ پر لگی ہوئی ہے تو پرواز ہی کیوں کرتا ہے؟ سکون چاہتا ہے تو ترقی کا نام ہی نہ لے۔ کووں اور گدھوں کا رزق قبروں کے اندر ہوتا ہے، مگر بازوں کا رزق چاند اور سورج کی فضاؤں میں ہے۔ وہ گڑھ ہزار صد تحسین کے قابل ہے جس میں روزانہ صبح قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ ایک بڑے استاد کی حیثیت سورج کی سی ہے جو اپنی روشنی اور حرارت ہر چیز تک بے کم و کاست پہنچاتا ہے۔ جو شخص اپنی عظمت کے گیت گائے وہ کبھی عظیم نہیں ہو سکتا۔ زندگی دوسروں سے قرض نہیں لی جا سکتی، اسے خود اپنی روح کے اندر روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ تم کامیابی اور ناکامی پر نظر نہ کرو، اپنے مقصد تخلیق کو پہچانو اور جدوجہد کیے جاؤ۔ زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کا آغاز۔ یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق دنیا میں کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ دل ایک ایسی چیز ہے جو امیر کے پہلو میں نہیں ہوتا۔ غلامی بہت بڑی لعنت ہے اور محکومی بھی۔ انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیک عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ آج کل تعلیم زیادہ ہے اور علم کم، جبکہ پہلے زمانے میں علم زیادہ تھا اور تعلیم کم۔ یقین ایک عظیم قوت اور انصاف ایک بیش بہا خزانہ ہے اور صبر ایک عظیم سعادت ہے۔ زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں رہو، جس حال میں رہو، خوش رہو، مطمئن رہو۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین بھی ہے، دنیا بھی۔ اس کے بغیر انسان نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا۔ مصیبت ایک عطیہ خداوندی ہے تاکہ انسان پوری زندگی کا مشاہدہ کر لے۔ علم کی جستجو جس رنگ میں بھی کی جائے عبادت ہی کی ایک شکل ہے۔ مہمان نوازی پیغمبروں کا خاصہ ہے اور فقر کی پہلی منزل کسب حلال ہے۔ ساری زندگی غریب رہنے کی صرف ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہے ساری زندگی ایماندار رہنا۔ مسلمان کے لیے جائے پناہ صرف قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کو صرف پڑھا نہ کرو، سمجھا بھی کرو۔ مذہبی زندگی تین قسم کے ادوار سے گزرتی ہے: ایمان، جہاں انسان ہر چیز کو بے دلیل لیتا ہے اور دور فکر اور معرفت۔ مومن ریشم کی طرح نرم اور فولاد کی طرح سخت ہوتا ہے۔